السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ہاؤ ٹو ایکسپلین پوئٹری، کہ شاعری کو ایکسپلین کیسے کیا جائے۔ ایکسپلین کرنے کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ تو ایکسپلین کرنے سے پہلا مرحلہ ہے انڈرسٹینڈ کرنا، شاعری کو سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ کیسے ایکسپلین کیا جائے پوئٹری کو، اس سے پہلے یہ ہے کہ کیسے انڈرسٹینڈ کیا جائے پوئٹری کو، شاعری کو کیسے سمجھا جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے کوئی بھی شعر آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی شعر، چاہے وہ غالب کا ہو، چاہے وہ میر تقی میر کا ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم نفسیات، سائیکالوجی، اب اکثر بچے تشریح لکھتے ہیں تو اب ان کو پتہ ہے کہ جو شعر ہے وہ علامہ اقبال کا ہے۔ اب علامہ اقبال کے شعر کی تشریح لکھنی ہے تو اب شعر کے اندر جو بات ہوگی اس کا تو نہیں پتہ، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کس قسم کی ہے۔ اب تشریح میں بچے کیا لکھتے ہیں کہ جناب علامہ اقبال نے قوم کو جگایا، مسلمان قوم جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی، علامہ اقبال نے اس قوم کو بیدار کیا، جگایا، خودی کا درس دیا اور محنت کا درس دیا۔ اب یہ باتیں جو ہے وہ شعر کے اندر تو نہیں ہے، شعر کچھ اور ہے۔ تو مثال کے طور پہ کوئی بھی شعر ہے کہ مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ اب اس شعر کی تشریح میں بچے یہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ علامہ اقبال نے خودی کا درس دیا، علامہ اقبال نے ہمیں کہا کہ ہم توحید کو مانیں، علامہ اقبال نے ہمیں کہا کہ ہم جو ہے وہ متحد ہو کے چلیں، ہم اتحاد کریں اور قرآن مجید کو جو ہے وہ سمجھے، اس پہ عمل کرنے کو۔ ٹھیک ہے، یہ اقبال نے کہا ہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں کہا، لیکن اس شعر کے اندر تو یہ بات نہیں ہو رہی۔ تو جب بھی شعر کی تشریح کرتے ہیں تو یہ مت دیکھا کرے کہ شاعر جو ہے وہ یہ ہے تو اس نے یہ بات ہی کہنی ہے۔ مثال اقبال ہے تو اقبال نے تو باتیں ہی ایسی کرنی ہے، تو اقبال کی نفسیات کا آپ کو پتا ہے تو پوری نفسیات آپ پوری وہ ساری جو ہے وہ تشریح میں ڈال دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شعر کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو تشریح میں بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے تشریح کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ جو بھی شعر ہے اس کے الفاظ کے معنی جاننے ہیں۔ الفاظ کے معنی اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کے لیے یوں سمجھیے کہ شعر کی تشریح کرنا بہت آسان ہو گئی۔ مثال کے طور پہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اب اس میں آپ دیکھیں، اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ غرور کسے کہتے ہیں، تاجوری کسے کہتے ہیں، نوحہ گری کسے کہتے ہیں، تو آپ اس شعر کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ آپ تبھی ایکسپلین کریں گے جب آپ کو شعر کے اندر موجود الفاظ کے میننگز کا پتہ ہے۔ تو سب سے پہلے شعر میں موجود الفاظ کے میننگز کو جانیں۔ آپ جاننے کی کوشش کریں کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، تو غرور کیا ہوتا ہے، تاج وری کیا ہوتا ہے، تاج وری کا غرور کیا ہوتا ہے، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، شور کیا ہوتا ہے، نوحہ گری کیا ہوتا ہے، نوحہ گری کا شور کیا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں جب آپ کو پتہ ہوں تب آپ ایزیلی تشریح کر لیں گے۔ تو پہلا سٹیپ میں نے کیا بتایا کہ الفاظ کے معنی جانیں۔ اس کے علاوہ دوسرا سٹیپ جو آپ نے کرنا ہے، پہلا سٹیپ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ورڈ میننگ جاننے ہیں۔ اب دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ شعر میں تشبیہ موجود ہے یا نہیں، استعارہ موجود ہے یا نہیں، تلمیح موجود ہے یا نہیں، کنایہ موجود ہے یا نہیں، مجاز مرسل موجود ہے یا نہیں، یہ چیزیں تلاش کرنی ہیں۔ فرسٹ ایئر میں آپ کو علم بیان میں تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل، یہ چار چیزیں پائی جاتی ہیں۔ فرسٹ ایئر میں آپ کو علم بیان پڑھایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ آپ شاعری کو سمجھ سکیں، آپ کو شاعری کی سمجھ آ جائے، آپ کے لیے شعر کی تشریح کرنا آسان ہو جائے۔ آپ ایک شعر کو پڑھیں
تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ اس شعر میں تشبیہ پائی جاتی ہے، اس میں استعارہ پایا جاتا ہے، اس میں کنایا ہے، اس میں مجاز مرسل ہے. تو یہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ اس شعر میں تشبیہ موجود ہے یا نہیں، استعارہ موجود ہے یا نہیں، مجاز مرسل موجود ہے یا نہیں. یہ کیوں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، یہ کیوں تلاش کرنا ہے، یہ کیوں ہم نے اس پہ ریسرچ کرنی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شعر کے اندر تشبیہ موجود ہوگی تو شعر کا آٹومیٹکلی میننگ جو ہے وہ کچھ اور ہوگا. استعارہ موجود ہوگا تو شعر کا میننگ کچھ اور ہوگا. اب جیسے کہ وہ شعر ہے بڑا مشہور کہ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا. اب اس شعر میں استعارے کی صنعت پائی جاتی ہے، استعارہ اس میں موجود ہے. اب فرض کریں ہمیں نہیں پتا کہ شعر میں استعارہ ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اگر یہ جانے بغیر جب تشریح کریں گے تو ہماری تشریح کیا ہوگی کہ جی وہ جو برہمن ہے، جو بت کا پجاری ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بتوں سے بات کروں، لیکن اس کا بت جو ہے جس کو اس نے خدا بنایا وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ خدا نے اس میں وہ قوت گویائی رکھی نہیں ہے. تو یہ ہمیں میننگ پر یہ اس سے زیادہ ہم آگے نہیں جا سکیں گے. حالانکہ برہمن استعارہ ہے اور اس سے مراد عاشق ہے، اور بت جو ہے یہ ایک استعارہ ہے، اس سے مراد معشوق ہے، محبوب ہے. ٹھیک ہے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے اپنے محبوب سے، اپنے معشوق سے وہ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا محبوب، اس کا جو معشوق ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کو جو ہے وہ اس سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ بت ہے، اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ عاشق کی بات کو سنے. وہ تو رقیب کی بات کو سننے کے لیے تیار ہے، عاشق کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کوالٹی نہیں ہے کہ وہ عاشق کی بات سنے. اس کا وہ مزاج ہی نہیں ہے. اردو شاعری میں محبوب کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ عاشق کی بات سنے. اردو شاعری میں محبوب بڑا سنگ دل ہے، گویا کہ وہ ایک بت ہے، ایک ایسا بت کہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے اور اس کی عبادت کرنے والا اس کو پکارتا ہے تو وہ جواب نہیں دیتا. تو یہ مطلب ہے. اب دیکھیں جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ شعر کے اندر استعارہ ہے تب ہمیں شعر کے اندر کا جو حقیقی معنی ہے وہ ہمارے سامنے آیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ شعر میں کنایا ہے، استعارہ ہے، تشبیہ ہے، مجاز مرسل ہے، یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اس کے حساب سے آپ کو تشریح کرنا آسان ہو جائے گا. یہ دوسرا سٹیپ ہے. اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان لفظوں کا معنی کیا ہے. اس کے بعد تیسرا سٹیپ جو بہت ضروری ہے، تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ الفاظ میننگ آپ کو، اب آپ نے مفہوم کو سمجھنا ہے. شعر کا مفہوم کیا ہے؟ میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. اب میں تھوڑا سا اس پہ ویسے میں ایک لیکچر دے بھی چکا ہوں اور میں اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں. اب دیکھیں مثال کے طور پہ جس سر کو غرور آج ہے، سر آپ کے جسم کا بالا حصہ سر ہوتا ہے، لیکن سر سے مراد جو ہے وہ انسان ہے. اس شعر میں سر سے مراد انسان ہے. اور غرور کہتے ہیں خود پسندی، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا. اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے تاجوری، بادشاہت، اور کل اس پہ یہی شور، ہنگامہ، نوحہ گری، ماتم، رونا دھونا، پیٹنا، چیخنا چلانا. یہ الفاظ میننگ ہے اس شعر کے اندر. تو اب آپ یہ دیکھیے اب اس شعر کا مفہوم کیا ہے. بہت آسان ہے. جب ہمیں الفاظ کے معنی کا پتہ چل گیا تو مفہوم آسان ہے. یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اس شعر کے اندر لفظ سر جو استعمال ہوا ہے یہ ایک مجاز مرسل ہے کہ سر بول کے پورا جسم انسان کا مراد ہے، یعنی پورا انسان مراد ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ آج جس شخص کو اپنی بادشاہت پہ غرور ہے اس کی بادشاہت اس وقت کہاں جائے گی جب اس کو موت آ جائے گی اور لوگ اس کے لیے رو رہے ہوں گے، گھر میں ماتم ہو رہا ہوگا اور وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ اٹھ کے پانی پی سکے، وہ اٹھ کے لوگوں کو کہہ سکے کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو، وہ بات کر سکے. بات بھی نہیں کر سکتا، وہ مسکرا نہیں سکتا، وہ چہرے کے زاویے نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہاتھ تک نہیں ہلا سکتا، وہ اس میں اتنی سکت نہیں ہے. تو جب اس میں اتنی سکت نہیں رہے گی تو پھر یہ غرور کرنے کا فائدہ کیا؟ تو یہ ہمیں جو ہے یہ مفہوم ہے. اس مفہوم کو پھر سمجھنا ہے. مفہوم تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ کو ورڈ میننگ کا پتہ ہوگا، جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ شعر کے اندر جو ہے وہ علم بیان کی کون سی حالت اس میں پائی جاتی ہے، کون سی قسم اس میں پائی جاتی ہے،
تشبیہ مجاز مرسل کنایا کیا ہے اس میں وہ سارا پتہ چلے گا، تو آٹومیٹکلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شعر کے اندر جو ہے وہ کیا میننگ ہو رہی ہے، شعر کا اندر کیا بات ہو رہی ہے، تو مفہوم آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ باتیں ہیں شعر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو اب جب آپ شعر کو آپ نے جب انڈرسٹینڈ کر لیا تو آپ نے اس کی تشریح کیسے لکھنی ہے؟ اب یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ تشریح اسٹارٹ کیسے کرنی ہے۔ تشریح جب آپ لکھتے ہیں تو اس میں اسی شعر کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر اس شعر میں میر تقی میر ایک ایسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور وہ حقیقت جو ہے وہ ایک عالمگیر اصول ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر نے انسان کی دو حالتیں بیان کی ہیں۔ پہلے مصرعے میں پہلی حالت بیان کی ہے، دوسرے مصرعے میں دوسری حالت بیان کی ہے۔ پہلی حالت جو ہے وہ دوسری حالت کے متضاد ہے، دوسری حالت پہلی حالت کے متضاد ہے۔ پہلی حالت شاعر یہ بیان کر رہا ہے کہ انسان کے پاس تاج ہے، تخت ہے، بادشاہت ہے، عہدہ ہے، سرکاری عہدہ ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے۔ یہ چیز جب انسان کے پاس آتی ہے تو انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھتا، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت عرفہ اور اعلیٰ چیز سمجھتا ہے، اور دوسروں کو اپنے سے کم تر اور گھٹیا سمجھتا ہے، اور اس سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے انسان کی پہلی حالت۔ دوسرے مصرعے میں شاعر جو ہے وہ انسان کی دوسری حالت بیان کر رہا ہے کہ وہ انسان جو غرور اور تکبر کرتا ہے اپنے اختیار اور اقتدار کی وجہ سے، آج وہ انسان جو ہے وہ مرا پڑا ہے، وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، اس کی میت، اس کی لاش پڑی ہے، اس کے گھر والے اس کے لیے رو رہے ہیں، اس کے لیے ماتم کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہیں، لیکن اس شخص کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھیں اگر بند ہے تو کھول سکے، کھلی ہیں تو بند کر سکے۔ تو ان دو حالتوں کو بیان کرنے کے بعد شاعر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں، انسان اپنے انجام کو ذہن میں رکھے، انسان کا انجام موت ہے، انسان اپنی اس دوسری حالت کو ذہن میں رکھے اور اپنی پہلی حالت سے توبہ طائب ہو۔ انسان دیکھے کہ میری جو دوسری حالت جو ہے وہ انسان کا انجام ہے، اس انجام کو ذہن میں رکھے، اپنی پہلی حالت کو بدلے اور اپنے اندر غرور اور تکبر کو ختم کرے، اور اس چیز کو اپنائے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسروں سے کمتر سمجھے، یعنی احساس کمتری کے حوالے سے نہیں، ویسے مطلب دوسروں کو اپنے آپ پر فوقیت دے، مطلب یہ ہے دوسروں کو جو ہے وہ ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کا لحاظ رکھے۔ جیسے کہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ کل پاؤں میرا کاسہ سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سر پر غرور تھا۔ اب یہ ایک آفاقی حقیقت ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ شعر کو جو ہے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے۔